کتابوں میں کوڈ ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کنتو ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو جیسے نبی نبی تھے ویسے ہی میرا علی ولی تھا. جیسے نبی نبی تھے ویسے علی ولی تھے. میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. جب کچھ نہ تھا تب یہ تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. ملا محمد صالح کشفی حنفی پھر ایک حدیث مولا کائنات سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے اور نبی کے نور کو آدم سے 16,000 سال پہلے تخلیق کیا ہے. کب؟ آدم سے 16,000 سال پہلے. ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی انہوں نے لکھا ہوا ہے مناقب مرتضوی میں، دوسری کتابوں سے نوٹ کیا ہے. پہلے ہی باب میں حدیث لکھی ہے کتنے؟ 16,000. کچھ حدیثوں میں یہ ہے کہ 14,000 سال. یہ ساری ایک تفصیل ہے. مگر گواہ کون؟ چشمدید گواہ، گواہی دینے والا. شہید کا لفظ اور شاہد کا لفظ، اس پر میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. اب آپ کو فرق بتاؤں. آپ کہیں گے صاحب اپنے پاس سے بیان کر دی، اپنے پاس سے کہہ دی. ابھی کوئی نیا مولوی سنے گا کہ نہیں کیا پڑھ گیا، کیا کہہ دیا، کیا سن لیا. چلیے پھر لے کے چلتا ہوں. سورہ یوسف 26ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ایک جز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. علی بن ابی طالب کہاں؟ جب کچھ نہ تھا تب میرا نبی نبی تھا. تو گواہ کون تھا؟ علی. دوسرا گواہ کون تھا؟ اللہ. پہلا گواہ کون تھا؟ خالق کائنات. دوسرا گواہ کون تھا؟ مولا کائنات. پہلا اللہ گواہ، دوسرا علی گواہ. نصیری کی غلطی کیا تھی؟ جب اس نے کتابوں میں پڑھا کہ اللہ اس وقت گواہ تھا، اس کے ساتھ علی گواہ تھا، تو اس نے علی کو بھی خدا مان لیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی تحقیق ایک نہیں پڑھ رہا ہوں. آئیے سورہ یوسف. سورہ یوسف قرآن مجید کا 26ویں آیت. 26ویں آیت. آج ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں سے پڑھی ہے. یہاں سے کوئی کرے یا نہ کرے، باہر سے ضرور پوچھا جاتا ہے فون کے اوپر. 26ویں آیت سورہ یوسف. سورہ یوسف کی 26ویں آیت کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں یہ لفظ. وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ. وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ. یہ واقعہ کون سا ہے؟ زلیخا نے جب عصمت یوسف کے اوپر حملہ کیا اور یوسف نے اس کے 7 تالوں کے اندر زلیخا کے یوسف تھے اور یوسف نے فوراً مدد کے لیے اسے بلایا کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے محمد کی مدد کھل کے کی، ہر نبی کی مدد چھپ کے کی. نصرت الانبیاء سرن، نصرت محمد سرن. میں نے تمام انبیاء کی مدد چھپ کے کی ہے. ادھر یوسف نے اپنے رخ کو دروازے کی طرف کیا، کہا یا علی مدد. ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، 7 دروازے کھلے اور یوسف چلے گئے. جب آئے خدشہ پہنچا دربار میں، کہا کیا ہوا؟ کہا گواہی لے لو. کس کی گواہی؟ کہا یہ میرے کردار پہ حملہ کر رہی تھی، یہ میرے کریکٹر پر حملہ کر رہی تھی. اب گواہی کون دے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 15 برس کے کی گواہی ہوتی ہے، 18 برس کے کی گواہی ہوتی ہے. قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے. عمر کی شرط نہیں ہے، صداقت کی شرط ہے، امانت کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، اسلام کی شرط ہے. یہ شرطیں نہیں ہیں. قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کہتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرہ خراب ہو گیا ہے. بکے گواہی تو، جھوٹ کی گواہی تو، صداقت پر مبنی نہ ہو. مولا کائنات کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ میرا مولا کائنات میں سب سے بڑا عادل تھا، جو عدل کی بنیاد کے اوپر انصاف کیا کرتا تھا، فیصلے کیا کرتا تھا. کیا کہا؟ شہیدہ شاہد، گواہی دینے والے. لفظ آئیے شاہد کی. شہیدہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے. گواہی دینے والے نے گواہی دی. کہاں سے دی؟ من اہل ہی، زلیخا کے خاندان سے. ایک کمسن بچے نے
گواہی دی. کیا گواہی دی؟ کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا نے حملہ کیا ہے، اور اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف نے حملہ کیا ہے. دامن پیچھے سے پھٹا تھا. اس کمسن بچے نے گواہی دے کے عصمت یوسف کو بچا لیا. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اس کمسن بچے نے گواہی دے کر وہ شاہد من اہلہ، اس نے گواہی دی، گواہی دے کر عصمت یوسف کو بچا لیا. چند سال کا بچہ گواہی دے کر عصمت یوسف کو بچا سکتا ہے تو کیا 13 برس کا علی دعوت شیرہ میں گواہی دے کر محمد کی رسالت کو نہیں بچا سکتا؟ کمسن بچے نے گواہی دی، عصمت یوسف کو بچا لیا. شاہد من اہلہ. اب پھر قرآن مجید کی ایک آیت اور سنیے، سورہ نساء. سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا شاہد گواہی دینے والا، دیکھ کر گواہی دے وہ نہیں، چشمدید گواہی دے وہ نہیں، بغیر دیکھے گواہی دے اسے کہتے ہیں. یہاں کیا لفظ رکھی خالق کائنات نے قرآن میں؟ شاہد، گواہی دینے والا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا مگر اللہ نے اس سے گواہی دلوائی. شاہد اور گواہی دینے والا. سورہ نساء بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شہید. ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ علی کل، ہر شے پر، ان اللہ علی کل شیء، ہر شے پر شہید. کون ہے شہید؟ آج کے مفتی، کل کے مفتی، مرجع وقت، خطیب منبر، دعویٰ کرنے والے، انجمنوں کو چلانے والے، درگاہوں میں بیٹھنے والے نہیں. یہ خالق کائنات کے لیے آیت ہے سورہ نساء. ان اللہ علی کل شیء، بے شک خالق کائنات ہر شے کے اوپر گواہ ہے، ہر شے کے اوپر گواہ ہے. کیا لفظ رکھی؟ شہید. کیوں کہا شہید؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں آیا شہید؟ خالق کائنات کے لیے کیوں پوری کائنات کے اوپر آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کی نگاہ عالم کے سامنے، نگاہ علم کے سامنے، نگاہ خالق کے سامنے کائنات بن رہی تھی، وہ بنا رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اسی کے سامنے بنی ہے. تو عینی گواہ پوری کائنات پر، ہر شے پر اگر کوئی ہے تو وہ خالق کائنات ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ شہید کسے کہتے ہیں. اب یہ شہید کا لفظ، اب تو کوئی ایک نیزہ لگ جائے تو شہید، بارڈر پہ مر جائے تو شہید، بارڈر کی طرف جا رہا تھا لڑنے کے لیے، چلا جائے تو شہید، خود کش بم حملہ کر دیا تو شہید. شہید کا لفظ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چاہے جس کو شہید کا تمغہ دے دو. کیوں کہا جاتا ہے کہ شہید؟ کہ وہ بارڈر کے اوپر مر گیا تو شہید، اس وجہ سے کہ اسے معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں، موت کو قبول کیا ہے اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے. جسے نبی امام حکم دیتا ہے جب وہ میدان میں جاتا ہے، جا کے جنگ کرتا ہے اور وہ اپنی جان دے دیتا ہے، اپنا نفس قربان کر دیتا ہے، اس نے اس کو جان کے سمجھ کے قبول کیا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے. تو مولا کائنات قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے وہ ہے. جب نبی آدم آب و گل کے درمیان تھے تو میرا علی گواہی دے رہا تھا. جب نبی آدم سے پہلے آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا تو میرا علی گواہی دے رہا تھا. گواہی سنگل مکمل نہیں ہوتی ہے، ایک اللہ کی گواہی، دوسرے میرے علی کی گواہی. جب اس قرآن کو نصیریوں نے پڑھا تو دیکھا کہ معیار شہادت نبی پیغمبر اتنا بلند ہے کہ اللہ اگر نبی کی نبوت پر کسی کو گواہ بناتا ہے تو صرف وہ اللہ خود ہے. جب اس نے دیکھا کہ ایک گواہی کا معیار اتنا بلند ہے تو دوسرا گواہ، اس کا معیار کم نہیں ہو سکتا، اس کا معیار کم نہیں ہو سکتا ہے. بس اتنا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے، یہ مظہر آیات الہی ہے، ہر آیت کا علم اس کے پاس ہے، ہر شے کا گواہی ہے. یہ میں نے قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں کوٹ کی. سورہ الحمد سے شروع کیا تھا، مجلس مکمل ہو گئی ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے. اسلام کردار چاہتا ہے، اسلام عدل چاہتا ہے. میں نے ایک لفظ عدل کہا تھا. آج کوئی بات ہو گئی، ممبر سے کسی عالم، کسی مولوی نے پڑھا مسئلہ شرعی،
اور اس مسئلہ شرعی کا مرتکب میں ہوں، اس گناہ کبیرہ کا مرتکب میں ہوں۔ میں نے سنا، باہر گیا، دیکھا، میرے اوپر مجلس پڑھ دی۔ یہ مولانا کو بالکل شرم نہیں آئی، ساری مجلس میرے اوپر پڑھ دی۔ ارے بھائی، انہوں نے مجلس پڑھ دی، امام بارے سے باہر جانے سے پہلے استغفار کی تسبیح پڑھیے، اپنے گناہ کی معافی مانگیے، مولانا پہ اعتراض نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ شرعی بیان کرتا ہے، اور اگر کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی بھی بیٹھ کے ممبر کے اوپر کسی پہ طنز کس رہا ہے تو شریعت محمدی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی پہ، یہ ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ صرف جاگیر ہے ممبر اہل بیت کی۔ اگر زمین پر ممبر ہے تو اہل بیت کے لیے، اور آسمان پہ ممبر نورانی بنا ہے تو علی بن ابی طالب کے لیے۔ عورتوں کا بھی کردار ہے۔ تو میں نے جتنا بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے صرف مسئلہ شرعی بیان کیا ہے۔ وہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے کسی کے اوپر پڑھا، نہ میری عادت ہے، نہ میں پڑھتا ہوں، نہ مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بہت اسٹیج ہیں، اگر آپ بہادر ہیں، پہلوان ہیں، شجاع ہیں، لافانی شجاع ہیں، اور آپ دنیا کے اتنے بڑے بہادر ہیں، تو جا کے وہاں کہیے، دنیا کو یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ شخصیتیں آتی ہیں جن کے لیے قرآن نے طہارت کی سند پیش کی ہے، تو یہاں ان کے ذکر کے علاوہ ممبر سے کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب عدل کی بنیاد پر ہر صفت میرے مولا کی وہ ہے وہ جو صرف معصوم میں پائی جاتی ہے۔ معاویہ برسر اقتدار، معاویہ برسر اقتدار، ہزاروں نوکر، ہزاروں غلام۔ معاویہ جیسا جابر حاکم ادھر کو گزر جائے تو لوگوں کی روحیں کانپ جاتی، اس کے پیچھے ہم لعنت بیچتے ہیں، سامنے تو بڑے بڑوں کی روحیں کانپ گئی۔ صرف اللہ کے سچے نمائندے ہیں کہ جو ایسی شیطانی طاغوتی طاقتوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر وہ جذبہ طاقت نہیں ہے، ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، صرف کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جب منزل شہادت حکم امام، حکم معصوم سے قبول کرنا پڑے گی تو لوگ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ عورت کا کردار آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد ربط مسائل۔ مولا کائنات جہاں صفتیں، ہر وہ صفت جو اللہ کی طرف سے علی بن ابی طالب کو ملی ہے وہ مولا کائنات کے اندر ہے، اور جس صفت سے کہا ہے مایوب، غلط، ان سے روکا ہے، مولا کائنات کے پاس وہ آ نہیں سکتی ہے، نبی کے پاس وہ آ نہیں سکتی ہے، پنجتن کے پاس آ نہیں سکتی ہے۔ ایک عورت تھی جس کا نام دارمیہ ہے، وہ مولا کائنات سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ حد یہ تھی کہ اس کے اندر جذبہ ایمانی اتنا بلند تھا، اتنا پختہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں بھی جنگ لڑوں، میدان جہاد میں میں بھی جاؤں، اور میں شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو جاؤں، شہید بن جاؤں۔ لیکن عورت شہید نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں عورت کے اوپر جہاد ثابت ہے، لیکن ایسا مرحلہ آ جائے نبی پیغمبر امام کے اوپر تو اس وقت اس حالت میں وہ اپنی جان قربان کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا نفس، کسی کی جان وقت کے امام سے زیادہ نہیں ہے، اور ہمارے، اگر ہم اس امام کو مانتے ہیں تو ہمارے اعضاء و جوارح پہ ہم سے زیادہ حق تصرف اسی امام کا ہے کہ جو وقت کا امام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک نور کے قطرے سے بنا ہے، اس کے پاس ہمارے لیے حق تصرف یہ ہے کہ وہ ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ وہ فرشتہ بھی ان کا محکوم ہے، ان کے نور سے بنا ہے۔ اسے اتنا حق تصرف کس نے دیا؟ خالق کائنات۔ مگر امام کا حق تصرف یہ ہے کہ اگر امام حکم دے دے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا
ضروری ہے عدل کی بنیاد کے اوپر امام، وقت کا امام نبی پیغمبر حکم دے گا۔ دارمیہ مولا کائنات سے محبت کرتی تھی، جذبہ ایمان کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ میں بھی کسی طریقے سے شہید ہو جاؤں۔ اسلام میں جہاد ساخت تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے ایک ایک جنگ میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ ایک بیٹا شہید، دوسرا بیٹا شہید، تیسرا بیٹا شہید، چوتھا بیٹا شہید، 4 ہی بیٹے تھے۔ شریک حیات جو اس کا شوہر تھا ختم ہو چکا تھا پہلے، 4 بیٹے اس کے قربان ہو گئے۔ جب 4 بیٹے قربان ہو گئے پورے عرب میں چرچا ہو گئی، علی کی چاہنے والی ایک عورت ایسی ہے کہ جس نے اپنے 4 جوان بیٹے علی بن ابی طالب کے اوپر قربان کر دیے۔ یہ خبر مافیا تک گئی، جس کے پاس زر خرید چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، جب ایسے کو پتہ چلے کہ علی کی فوج میں ایسی بھی ہے کہ جس نے اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ایک دارمیہ ایسی ہے کہ جس نے اپنی ساری سلطنت، ساری حکومت، ساری طاقت، ساری دولت، سارا پیسہ، مال جال سب علی پہ قربان کر دیا اور 4 بیٹے قربان کر دیے، اور آج بھی علی کا نغمہ، علی کے گیت گاتی ہے، علی کی فضیلت پڑھتی ہے۔ اب اس وقت کے سب سے بڑے کائنات کے منافق شر پسند نے زر خرید غلاموں کو خریدنے کے لیے اس کے پاس بھیجا، آئے اس سے کہا، اس نے انکار کر دیا۔ معاویہ کو اشتیاق رہا، یہ موسم حج میں حج کے لیے چلا، دے دو، کہاں دے دو، کہ لے لی اس نے۔ سوال کیا اس نے پھر اپنے ضمیر کے مطابق، کہا اگر علی ہوتے دارمیہ تو اتنی دیتے۔ چہرہ بدل گیا اس کا، مگر اسے جواب دینا تھا، اسے معلوم تھا علی کی چاہنے والی تھی، جسے عطا کہتے ہیں، جسے وہبی کہتے ہیں، جسے الہامی کیفیت کہتے ہیں، جسے وحی کہتے ہیں، یہ درجات ہیں۔ اسے معلوم تھا ایمان محبت اہل بیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اگر علی ہوتے تو کیا تجھے اتنا دیتے؟ اس نے کہا سون، اگر علی ہوتے تو ایک بھی نہیں دیتے۔ خیر کہا لگایا اور ہنس پڑا اور ٹھٹا لگایا، کہا علی ہوتے تو ایک بھی نہیں دیتے۔ اس نے کہا ہاں علی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، علی ہوتے تو ایک بھی نہیں دیتے۔ کہا علی ہوتے ایک بھی نہیں دیتے، کہا علی ہوتے ایک بھی نہیں دیتے۔ کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہا سن، علی بیت المال کو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، خریدنے کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ علی بیت المال کو غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، کسی کو خریدنے کے لیے نہیں خرچ کرتا۔ یہ تو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کا مال ہے جس پہ تو غصبی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ 100 اٹھنیاں میرے لیے نہیں ہیں، میں نے تجھے بتا دیا کہ تیرا کردار کیا ہے۔ جو علی اپنے بھائیوں کے سے بات کرنے کے لیے چراغ بجھا دیتا تھا، وہ کسی کو خریدنے کے لیے 100 تو 100 ایک اٹھنی بھی نہ دیتا، ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں دیتا کسی کو خریدنے کے۔ یہی مولا کائنات نے کہا، اے پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس سے، فاتحہ خوانی کی مجلس سے بہت سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور آخری مرحلوں میں مجلس داخل ہو گئی۔ پروردگار عالم بتصدق چاروں معصومین السلام مرحوموں کی مغفرت فرمائے، حاضرین مجلس کی تمام دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ہم اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس فرش عزا کے اوپر جناب فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گی، بی بی فاطمہ زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گی، ہر جگہ جاؤں گی، بڑا سے بڑا محل ہو، قصر شاہی ہو، سلطانوں کے بنگلے ہوں، امیروں کی مملکتیں ہوں، بی بی وہاں نہیں جاتی، لیکن ایک چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹا سا گھر، غریب کا مکان، اس میں فرش عزا بچھ کے یا حسین کی صدا بلند ہو جاتی ہے تو باعجاز عصمت فاطمہ زہرا چلی آتی۔ عظمت فاطمہ زہرا نبی نے سمجھائی، عظمت حسین فاطمہ زہرا نے بتایا۔ جس ماں نے چکیا پیس پیس کے اپنے بچوں کو پالا، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑے، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کا لباس خود سیا کرتی تھی، یا جنت سے رضوان لے کے آتا تھا، یا تو جنت سے آتا تھا یا فاطمہ زہرا اپنے بچوں کا لباس خود سیا کرتی تھی۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا امام حسین کے لیے کرتا سی رہی تھی، پیران سن رہی تھی، لباس سے۔ شام کا وقت تھا،
جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 18 سال کی سن میں فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی. 4 بچے، جناب امام حسن، امام حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم. کتنا سن، 18 سال کی حیات ہے جناب فاطمہ زہرا. ایک وہ کہ جس کی شہادت بطن میں ہو گئی. ماں بہت بڑا کردار ہے. سارے خانوادے گھر کی ذمہ دار ماں ہوتی ہے. ماں کا کردار اتنا بلند ہے. اور جب یہی ماں بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ وقت کے امام کے سامنے، نبی پیغمبر کے سامنے آ جاتی ہے. دونوں کردار ہیں اسلام میں ماں کی. علامہ دیوبندی لکھتے ہیں شام کا وقت تھا، فاطمہ زہرا لباس سی رہی تھی. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب تو بہت ترقی کا دور ہے، لیکن جو مائیں پہلے اپنے بچوں کا لباس خود سیتی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو دودھ مانگا کرتے تھے. جب دیر ہو جاتی تھی پانی مانگتے تھے، ماں تسلی دیتی تھی، پاس بٹھا لیتی تھی. ایسے عالم میں جب جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی، جناب زینب ماں کے زانوں کے پاس تھی، جناب ام کلثوم ماں کے زانوں کے پاس تھی. عصر کا سورج ڈھل رہا تھا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. جناب زینب نے پوچھا، مادر گرامی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ فاطمہ نے آنسو پوچھے، سینہ شروع کر دیا. پھر آنسو جاری ہوئے. پھر معلوم کیا، اے ماں، اے مادر گرامی، اے والدہ گرامی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا نے کہا، میرے لال زینب، یہ میں لباس تیرے بھائی حسین کے لیے سی رہی ہوں. کہا ماں، لباس نیا ہے، میرے بھائی حسین کا لباس ہے. نیا لباس سیے کے وقت آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ زینب، جو میں جانتی ہوں تو وہ ابھی نہیں جانتی. بیٹی نے ماں کے ہاتھ کو پکڑ لیا. کہا ماں چھپ جائیے یا تو بتا دیجیے. ماں نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا اور کہا، میرا لال زینب، جب حسین یہ لباس پہن لے اور پہن کے جائے تو سمجھ لینا حسین جائے گا تو خود، مگر پھر آ نہ سکے گا. یہ ماں نے کس طریقے سے اپنے بیٹوں کے لیے پیراہن لباس بنائے تھے کہ یہ ماں کا کردار ہے. ایک کی شہادت بطن میں، ایک کے جنازے میں تیر، ایک کا جنازہ زمین کربلا کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جس کو جھولا جھولانے کے لیے فرشتے آتے، جس کے لیے رسول آقا بنتے، جس کی عظمت و احترام کے لیے انبیاء سلام کر زیارت کے لیے جا رہی ہوں. میرا ارادہ نیک ہے، میں صرف زیارت کو جا رہی ہوں. میں لبیک لبیک کہنے کے لیے جا رہی ہوں. مجھے بلیک نہیں چاہیے ہے، صرف لبیک چاہیے ہے. میں اس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں حج کرنے کے لیے. میرا امیر بلائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا. انکار کر دیا، نہیں ملی. خیمے ہٹے، سواریاں تیار ہوئیں، زیادہ سفر رکھا گیا، قافلہ چلا. ماویہ کو معلوم ہے کہ چل پڑی. ماویہ نے اپنی فوج کو لیا، سامنے آیا، لا کر اپنی سواری کو اس کے سامنے روک دیا. جیسے روکا، ادھر اس کے سپاہی، اس کے فوجی، اس کے جوان، ہتھیار تلواریں. ادھر دار میں ایک عورت. کتنا سا دل ہوتا ہے. مگر ارتقاء کا عالم یہ ہے کہ نہ لغزش ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ سناٹا ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے. خاموش. کہ کون؟ کہ میں امیر وقت معاویہ ابن ابو سفیان. کا کیا بات ہے کہ بہت دن سے جستجو تھی کہ تجھ سے مل، تو نے ہمیشہ انکار کیا، آج تو میرے سامنے آ گئی. ایسے عالم میں کیا کہے گا؟ فوراً کہے گا کہ نہیں نہیں بادشاہ سلامت، ہم تو بہت دن سے جوتیاں اتارے کھڑے تھے آپ کے انتظار میں. آئیے، ہماری مسند پر تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے، آئیے، آپ ہی کے لیے مسند بچھی ہے. مگر نہیں، ایمان کی ارتقاء کا عالم یہ تھا. اس نے پلٹ کے کہا، سن، تو ملنا چاہتا ہے تو دارمیہ نہیں ملنا چاہتی، دارمیہ نہیں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی. جو سر تن سے جدا کرواتا تھا، 40,000 ممبروں سے حب علی میں گالیاں مذمت اہل بیت کی شان میں دلواتا تھا، اس کے سامنے اتنی بڑی بات. گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے. جس نے اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، اسے ڈر نہیں ہے موت سے، شہادت سے ڈر نہیں ہے.
کہا چھوڑو جانے دو اسے، آج تو ملاقات ہو گئی درمیان، کہاں بتا کیا بات ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے کچھ باتیں کی جائیں۔ کہ سن وقت کا میں جلدی بتا دے، کہ تم نے علی کو کیسا پایا، علی کو کیسا پایا، علی کی کیا تعریفات ہیں؟ اس نے ابھی کہا تھا وقت کم ہے، اس نے ایک حدیث پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ الرِّيَاضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْجِنَّ حِسَابٌ وَالْإِنسَ كِتَابٌ مَا أَحْصَى فَضَائِلُ علی ابن ابی طالب۔ مطلب کیا ہے عربی وہ سمجھ گیا کہ سن، اگر تمام طرح قلم ہو جائیں، زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، دریا روشنائی بن جائیں، علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں، علی کی صفات کو۔ پریشان ہو گیا، لکھ نہیں سکتے ہیں۔ سن، موسم حج ہے، وقت کم ہے، میری عمر کیا ہے کہ پوری دنیا مل کے علی کا تذکرہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، سمجھے؟ یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہے، اس نے کہا سن یہ بتاؤ کہ تم علی سے کس بنیاد پر پیار کرتی ہو؟ کہ پھر تم نے وہی سوال کیا کہ سن ایک ہی صفت اگر بتا دو تو تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جیسا تھا اس کا ضمیر ویسے ہی جواب دیا کہ سن میں علی سے پیار کرتی ہوں عدل کی بنیاد کے اوپر۔ آل ابو سفیان میں عدل کہیں پایا نہیں جاتا تھا۔ اگر اس لفظ کو آپ سمجھ لیں گے تو علی کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاہد اور شہید بیان کیا ہے، علی سمجھ میں آ گیا نصیری کی کوئی غلطی نہیں تھی، علی سمجھ میں آ گیا معاویہ کی کہ علی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ عدل کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، اور علی نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ غیر عدل کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کو جواب دے دیا عدل کی بنیاد کے اوپر میں علی سے پیار کرتی ہوں۔ پریشان ہوا، اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ دارمیاں کو سرخ اونٹوں والی 100 سرخ بالوں والی 100 اونٹنیاں دے دیں۔ دارمیاں نے قبول کر لی، دارمیاں نے قبول کر لی۔ مزاج دارمیاں میں یہ تھا کہ اس کا ایک کو دیکھنے کے بعد اپنی آبا کو اتارا، زمین کربلا کے اوپر بچھایا، بچھانے کے بعد قاسم کے ہاتھوں کو رکھا، اس میں رکھا، قاسم کے سر کو اٹھایا، آبا میں رکھا، قاسم کے سینے کو اٹھایا، آبا میں رکھا، قاسم کے بطن کو اٹھایا، اس میں رکھا، قاسم کے رانوں کو اٹھایا، اسی میں رکھا، قدموں کو اٹھایا، اس میں رکھا۔ لیکن علامہ اظہر حسن زیدی لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے گٹھڑی کو باندھا، کمر کے اوپر رکھا، لے کر چلے۔ آپ نے تصور کیا کہ 13 برس کے بچے کا خون کیسے حسین کے اوپر لگا ہے؟ کون تھا کہ جو حسین کو پہچان سکتا تھا؟ دادارو، عصر عاشور آ گیا۔ ماں نے جو ایک عرصہ دراز پہلے اپنے حسین کے لیے لباس سیا تھا، بیٹی سے کہا تھا میرے لال زینب جب حسین یہ پہن کے جائے گا، عزاداروں مجلس تمام ہے، یہ پہن کے جائے گا، حسین جائے گا تو صحیح، خود نہیں آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں جناب زینب بے چین تھی، ام لیلہ پریشان تھی، ایک ایک بی بی اس وقت وہ پریشان ہے کہ پچھاڑے کھا کے گر جاتی ہے۔ اس وقت کا منظر بڑا عجیب ہے، حسین کس کس کو سنبھالے؟